اسی طرح جزا اور بے قراری کرنا یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بہت ساری روایات میں ہے، اور میں وہ روایت آپ کو دکھاؤں گا بھی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو ذکر کروں کہ یہ جو ہمارے جو حضرات زیادہ تر مجتہدین کو سنتے ہیں، مجتہدین کی باتیں سنتے ہیں، یا قوم سے جو ہمارے مولوی آتے ہیں، ان کا ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ماتمی اکثر جو ہے نماز نہیں پڑھتے۔ ماتمی جو ہے وہ مثلا ان میں سے چرس پیتے ہیں، فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو چرسی ہوتے ہیں، آ کے ماتم کرتے ہیں، یا فرض کریں کہ یا عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، مثلا باقی سالی عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، محرم میں آ کے یہ ماتم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان باتوں سے ماتم کرنے کے استحباب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر فرض کریں ایک شخص مسجد میں آ کے نماز جماعت میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مسجد سے باہر فرض کریں کہ اس نے برے کام کیے، مسجد سے باہر اس نے غلط کام کیا، تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جماعت باطل ہے، نماز جماعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی سب ماتمیوں کا اس طرح سے توہین کرنا کہ ماتمی مثلا کیا کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ شاید 1000 میں سے ایک ماتمی وہ منشیات کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ نمازیوں میں بھی ایسا، جو نماز جماعت میں آتے ہیں، جو نماز جمعہ میں آتے ہیں، وہ جو رہبر کے نعرے لگاتے ہیں، ان میں تو منشیات والے تو بہت ہیں۔ اس میں وہ ایران میں تو طوائف کو، ایران میں جو طوائف پکڑی جاتی ہیں، طوائف جیل جاتی ہیں، تو ان کو یہ ملتا ہے، جلدی چھٹی دیتے ہیں، اس کے شرط لگاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جیسے جلوسوں میں شرکت کرنا ہے۔ وہ رہبر کے، کیونکہ رہبر کے سپورٹ میں جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں لوگ آتے نہیں ہیں، تو اس لوگوں کو مجبور کرنا پڑتا ہے، بچوں سے اسکول سے بچوں کو زبردستی لے کے آؤ، مختلف جو فیکٹریاں ہیں ان کو بند کرو، اس طرح جلسہ ہے، آ جاؤ سب، جلسہ جلوس ہے، تظاہرات ہیں رہبر کے لیے، مظاہرہ ہو رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے، اس کے لیے نعرے دے دو، یا فوج سے جو ہے وہ فوج سے دستے لے کے آتے ہیں، ان کو جو لباس پہناتے ہیں وہ سویلین لباس پہناتے ہیں، تاکہ وہ آ کے کیا کریں، وہاں پہ مظاہرے میں شرکت کریں، یا فرض کریں کہ مختلف وزارت خانے ہیں، ان کے کارندوں کو لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ طوائف نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو لاتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر وہ ان کے لیے تبلیغ کا بھی اچھا بنتا ہے۔ دیکھیں کہ ایسے عورتیں بھی ہماری سپورٹ کرتی ہیں جو سیکولر لوگ ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ طوائف آتی ہیں تو وہ فیشن کے ساتھ آتی ہیں، تو پھر یہ اسی کو شیخ سخی، اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ طوائف ہے، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاتون ہے، بھائی کئی کام کرتی ہوگی، یہ رہبر کے لیے دیکھیں کس طرح نعرے مارتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم یہ خود لوگ جو ہیں طوائف کو لے کر اپنے تظاہرات ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ان کے تظاہرات باطل نہیں ہوتے، مظاہرے باطل نہیں ہوتے، کیونکہ ایران میں جو ہے وہ حکومت ختم ہے، وہ ایران میں خامنئی کی سپورٹ 5%، 10% سے زیادہ نہیں ہے عوام میں، اس سے باقی سب اس کو گالی دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک شخص فرض کرے گناہگار بھی ہے، گناہگار ہے، فرض کریں ایک شخص شرابی ہے، وہ آ کے نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے، تو اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز جماعت اس کے شراب پڑھنے کی وجہ سے نماز جماعت جو ہے وہ سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ہے۔ ہر فعل کو اس کے اپنے دلیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اب ایک نوحہ خان ہے، وہ نوحہ سے باہر جا کے وہ اگر چرس پیتا بھی ہے، فرض کریں یا کوئی غلط شراب پیتا ہے، جو بھی ہے، اس کی مثال اسی کی طرح ہے نا کہ کوئی مثلا قاری قرآن ہے، وہ قرآت کرتا ہے قرآن کی، یہ تو اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن وہ یہ قاری جو ہے چرسی بھی ہے، بہت سارے اس طرح ہوتا ہے نا، قاری چرسی بھی ہے، اب قاری منشیات میں ملوث بھی ہے، یا شراب کا بھی اس کو عادت ہے، تو اگر وہ اس طرح ہے تو اس قرآن پڑھنا تو وہ تو ثواب کی بات ہے، وہ اس کا دوسرا کام جو ہے وہ برا ہے۔ ماتم کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مثلا شخص ہے، وہ عاشور کے دن زنجیر مارتا ہے، عاشور کے دن وہ بڑا روتا ہے، عاشور کے دن وہ بڑا نڈال ہوتا ہے، وہ گنہگار بھی ہے، تو ایک عزادار کی حیثیت سے ہم اس کے پاؤں چومتے ہیں، اس کے خاک پاؤں میں شفا ہوتا ہے، چاہے وہ گنہگار بھی ہو، وہ اس کی عزاداری بہت عظیم کام ہے، اس کی محبت کی کوئی ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو گناہ کرتا ہے اس کی مذمت ہے،
اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی گناہ کی مذمت ہے. جیسے کہ کوئی نماز خوان آدمی ہے نا، وہ نماز جماعت میں آ جاتا ہے، وہ جب گھر جاتا ہے تو چرس بھی لگاتا ہے، بیوی بچوں کو مارتا بھی ہے، چوری ہیرا پھیری بھی کرتا ہے لوگوں سے، لیکن وہ ہفتے میں نماز جمعہ کو بھی آتا ہے، ہفتے میں 1-2 مرتبہ نماز کو بھی آتا ہے، تو اس سے نماز جو خراب تو نہیں ہوتا نا بھائی، ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو اشکالات ہیں اکثر اسی طرح کے ہوتے ہیں بھائی. آپ کے جو مجتہدین مقلدین حضرات ہیں جو اس کے متعلق اشکال کرتے ہیں. معاف کیجیے. یہ کتاب کامل الزیارات چاپ ہے نشر الفقہا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 325 میں یہ حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے قال من زار الحسین علیہ السلام یوم عاشوراء حتى يظل عنده باقيا لقي الله عز وجل يوم القيامة بثواب 2000 حجة و2000 عمرة 2000 حجة. جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے روز عاشور اور وہاں پہ رک جائے، امام حسین علیہ السلام کے پاس زیارت کرے قبر شریف کی، حرم مطہر کی، اور وہاں پہ رک جائے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ اور وہاں پہ گریہ کرے، وہاں پہ قبر کی زیارت کرے اور قبر شریف کی وہاں پہ گریہ کرتا رہے، وہ روز قیامت اس کو اللہ تعالیٰ 2 ملین حج کا 2 ملین حج کا اور 2000 عمرہ اور 2 ملین عمرہ کا 2 ملین حج 2 ملین عمرہ و2000 غزوہ اور 2 ملین جہاد 2 ملین جہاد اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اس کو، ٹھیک ہے. وثواب كل حجة وعمرة وغزوة، اور ہر حج کی، نہ ہر ملین کی یا ہر 2 ملین کی، ہر ایک حج کی اور ہر ایک عمرہ کی اور ہر ایک جو اللہ آپ کا بھلا کرے جہاد ہے اس ایسا ثواب ہے كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومع الائمة الراشدین علیہم السلام. اس شخص کی ثواب ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور 12 اماموں کے ساتھ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس نے حج بجا لایا ہے، عمرہ بجا لایا ہے اور جہاد کیا، ٹھیک ہے. ہر حج، ہر عمرہ اور ہر جہاد کی ثواب یہ اس شخص کے لیے ہے جو کربلا میں مشرف ہو. یہ سعادت اس کو حاصل ہے کہ کربلا میں ہے، قبر شریف کے پاس، وہاں پہ روتا ہے، روز عاشور زیارت کرتا ہے اور روتا ہے. 2 ملین حج، 2 ملین عمرہ اور 2 ملین کیا ہے؟ 2 ملین جہاد، اور ہر حج ہر عمرے کی ثواب عرض کیا. قال جعلت فداك فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المسير إليه في ذلك اليوم. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ پہ فدا، جب کوئی شخص دور، بہت دور، آپ امریکہ میں ہیں، ہندوستان، پاکستان میں، افغانستان میں دور ہیں، اور آپ جو ہیں نہیں جا سکتے، قریب نہیں جا سکتے، وہاں پہ آپ کو ممکن نہیں ہے کہ آپ کربلا پہ مشرف ہوں روز عاشور. اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ اس کے لیے وہ کیا کرے؟ تو امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا اذا كان ذلك اليوم برز الى الصحراء او صعد سطحا مرتفعا في داره. فرمایا کہ اگر ایسا شخص ہے تو وہ اس کو نکلنا چاہیے صحرا میں، نکلنا چاہیے صحرا میں، یا اپنے گھر کے اوپر والی چھت پر، گھر کے چھت پہ ادھر چلا جائے. وأومى إليه بالسلام واجتهد على قاتله بالدعاء، اور دور سے اشارہ کرے، سلام کرے امام حسین علیہ السلام، اور بہت لعنت کرے ان کے قاتلوں پر، بد دعائیں دے قاتلین امام حسین علیہ السلام. وصلى بعده ركعتين، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے.
یفعل ذلك فی صدر النہار قبل الزوال، وہ جب سورج بالکل اوپر آ جائے زوال سے پہلے، نماز ظہر سے پہلے یہ کام، یہ فعل انجام دے، ٹھیک ہے نا۔ ثم لینب الحسین علیہ السلام، پھر کیا کرے، پھر وہ جا آ کے نوحہ خوانی کرے، گریا کرے، ندبہ بولتے ہیں بہت درد سے گریا کرنا، درد سے گریا کرنا اس کو بولتے ہیں ندبہ، ماتم کرے، گریا کرے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر، وَيَبْكِيهِ، اور خوب آنسو بہائے، وَيَأْمُرَ مَنْ فِي دَارِهِ بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ، اور ان کے گھر میں جو لوگ ہیں، اہل خانہ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، بہن ہیں، سب کو بلائے، وہ کہتے کہ گریا کرو، سب خوب گریا کرو امام حسین علیہ السلام پر۔ پرانے زمانے میں تو شیعوں کے مجالس نہیں ہوتے تھے نا، ہر ایک کو چپکے سے اپنے گھر میں کرنا پڑتا تھا۔ شیعہ تو ایک سیکرٹ ہے جیسا مذہب ہے، مخفیہ مذہب ہے، اس طرح ہوتا ہے، اپنے گھر میں اس طرح کرے۔ وَيُقِيمَ فِي دَارِهِ مُصِيبَتِهِ، وَيُقِيمَ فِي دَارِهِ مُصِيبَتَهُ بِإِظْهَارِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ، اور اپنے گھر میں کیا کرے، اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو اپنے گھر میں اس کا مجلس عزاء اقامہ کرے۔ کس طرح، اظہار الجزاء، بإظہار الجزاء علیہ، اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر اپنی بے قراری کو ظاہر کرے۔ اب یہ بے قراری کو ظاہر کرنا عزیزو، غم میں بے قراری، غم انسان بے قرار ہوتا ہے، جیسے میں نے مسمع کردین کا آپ کو بتایا، مسمع کردین کس طرح وہ بے قرار ہوتا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ صحابی تھا امام صادق علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا۔ سب لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اتنا مصیبت زدہ ہے کہ اس نے اس بے قراری میں، اس غم میں، اس مصیبت میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ہے، ہر ایک مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک بہت جو طبیعی طریقہ ہے، فطری ہے، کہ انسان پہ مصیبت آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، چہرے پہ تماچا مارتا ہے، سر کو بھی کرتا ہے۔ وہ اگر کوئی مثلا کوئی مٹکا ہاتھ میں آ جائے، مٹکا سر پہ مارتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اگر دیکھا ہو کوئی عورت ہے، اس کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ کس طرح اظہار مصیبت کرتی ہے، اظہار جزا کرتی ہے، کس طرح بے قرار ہوتی ہے۔ جب عراق میں دھماکے ہوتے تھے 2005، 2006، 2007، 2008 میں، تو بہت دفعہ ہم دیکھتے تھے وہاں پر خواتین جو مصیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی جوان بیٹا مر گیا ہے کسی انفجار میں، کسی دھماکے میں، وہ کس طرح بیچارے اپنے آپ کو مارتی ہیں، کس طرح اپنے آپ کو، کسی کا جوان بیٹا دنیا سے گیا نا، مثلا وہاں پہ سوسائڈ بامبنگ ہوا ہے، کوئی ماں ہے، اس کا جوان بیٹا، وہ بیچارہ جب خبر سنتی ہے کہ بیٹے یا بیٹے کا لاش کر کے آیا تو توبہ اللہ نہ دکھایا، چہرے پہ خراش کرو، یعنی وہ ہر طرح سے وہ اس طرح تڑپتی ہے جیسے اس کی دم نکل رہا ہے۔ انسان کا جب دم نکلتا ہے، مرتا ہے اسی طرح، ہر لمحہ اس کا اتنا غم ہے اس کے سینے پر، تو وہ اپنی جزا کا اظہار کرتا ہے۔ تو ایک طبیعی طریقہ، فطری طریقہ جو سب لوگ جانتے ہیں، کرسچن بھی اس کو سمجھتا ہے، یہودی بھی سمجھتا ہے، جو لا دین لا مذہب ملحد ہے وہ بھی سمجھتا ہے، مسلمان بھی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہندو بھی سمجھتا ہے کہ ایک شخص پہ مصیبت بہت اگر بھاری آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، تو وہ سر پہ بھی مارتا ہے، چہرے پہ بھی مارتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس کو ہاتھ لگے، اس کو اپنے سر پہ مارے، خون نکل جائے، یہ کر لیتا ہے انسان، یہ جزا ہوتا ہے، یہ بے قراری ہوتا ہے۔ تو اس بے قراری کو ظاہر کر رہا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کربلا نہ جا سکے وہ اپنے گھر میں اپنے بے قراری کو ظاہر کرے۔ وَيَتَلَاقَوْنَ بِالْبُكَاءِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو گریہ کرتے ہوئے ملاقات، عزا کی حالت میں ایک دوسرے سے ملو۔ بمصاب الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں، فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيعُ هَذَا الثَّوَابِ۔ امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو میں نے ثواب ذکر کیا نا، کہ 2 ملین حج، 2 ملین عمرہ، 2 ملین جہاد، ہر حج، ہر جہاد، ہر عمرہ، اس کی ثواب وہی ہے کہ جو انسان چاہے دو معصومین علیہ السلام کی صحبت میں کرے۔ کس کے لیے ہے؟ جو شخص روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے اور وہاں پہ گریہ کرے۔ لیکن اگر آپ یہی کام کربلا نہ جا سکیں، یہی کام انجام دیں اپنے شہر میں،
کہ وہ گریہ کریں، اپنے اہل خانہ کو حکم دیں کہ گریہ کریں اور جزا کا اظہار کریں، بے قراری کا اظہار کریں، بے قراری کا اظہار ظاہر کرو، بے اظہار الجزا. کیا فرمایا امام باقر علیہ السلام؟ اظہار الجزا، اپنے بے تابی کو، بے قراری کو، یعنی غم کی وجہ سے انسان کو قرار نہ ہو، غم کی وجہ سے انسان کو آرام نہ ہو. تو یہ جیسے احسان بالوالدین، احسان بالوالدین کے مختلف اشکال ہیں، اسی طرح جزا کے مختلف اشکال، کوئی خاص شکل تو نہیں. آپ چہرے پہ مارے یا حسین، سینے پہ مارے یا حسین، ٹھیک ہے نا، پیٹھ پہ مارے یا حسین، سر پہ مارے یا حسین، یہ سب جزا ہے، یہ سب بے قراری، سب بے قراری. اگر مثلا زنجیر مارے، یہ بے قراری. زنجیر پہ اگر کوئی تیغ ہے اس سے مارتے بدن سے خون نکلتا ہے، یہ بے قراری، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. بس یہی ہے کہ اس میں جزا کا عنوان اس پہ لاگو ہو، صادق. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہی ثواب 2 ملین حج، 2 ملین عمرہ، 2 ملین جہاد کا ثواب جو زائر کربلا، جو زیارت کر کے وہاں پہ روتا ہے، اس کو آپ کو دے گا جو آپ ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں. اگر آپ یہی ماتم جسے امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے شہر میں کریں. تو راوی کہتا ہے کہ جعلت فداک، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں. انت الضامن لهم اذا فعلوا ذلك والزعيم به، کہ آپ ضمانت دیتے ہیں، واقعا آپ اس بات کے زعیم ہیں، آپ اس بات کے سربراہ ہیں، آپ ضمانت دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں یہ کریں تو یہ ثواب ہمیں ملے گا. امام باقر علوم النبی علیہ السلام نے فرمایا انا الضامن لهم ذلك والزعيم لمن فعل ذلك. امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میں اس کا ضمانت دیتا ہوں اور میں اس کے گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی ثواب میں خود لے کے آپ کو دے دوں گا کہ آپ نے اگر یہ فعل انجام دیا. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ اور اس کی روایت، جزا کی روایت تو بہت زیادہ ہے، جزا کی روایت، بیتابی کی روایت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ احسان بالوالدین ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا مفہوم ہے، اس کے مصادیق بہت سارے ہو سکتے ہیں، بہت سارے ہو سکتے ہیں. آپ نے اپنے والد کے لیے چائے بنا دیا، احسان بالوالدین. والد کے لیے کھانا بنایا، احسان بالوالدین. والد کو آپ سیر کے لیے لے گئے، احسان بالوالدین. والد کو زیارت کے لیے لے گئے، احسان بالوالدین. والد کے لیے کپڑے خریدے، احسان بالوالدین. والد کے گھر کو جھاڑو لگا دیا، احسان بالوالدین. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب احسان بالوالدین ہے، اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں. اسی طرح جزا کرنا، بے تاب ہو جانا. امام حسین علیہ السلام کے غم میں کوئی نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا ہے، آپ وہاں نوحہ پڑھتے پڑھتے آپ سینے پہ مارتے ہیں، شیعہ مسئلہ سب سینے پہ مارتے ہیں، یہ جزا کا اظہار ہے. چہرے پہ مارتے ہیں، جزا کا اظہار ہے. سر پہ مارتے ہیں، جزا کا اظہار. ٹھیک ہے نا؟ پشت پہ زنجیر مارو، جزا کا اظہار ہے. اگر یعنی خون نکالو، جزا بے تابی کا اظہار. بس شرط یہ ہے کہ ایسا فعل نہ ہو کہ وہ خود حرام ہو. کوئی شخص مثلا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ خودکشی کرتا ہوں، مجھے اتنی بے تابی ہے کہ میں یہ خودکشی حرام، خودکشی حرام.